حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 316 کتاب المزارعت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کان یوما یحدث وعندہ رجل من اہل البادیۃ۔ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطاب فرما رہے تھے اور آپ کی اس مجلس اور محفل میں ایک دیہاتی آدمی بھی بیٹھا ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان رجلا من اہل الجنہ استأذن ربہ فی الزرع، جنت میں ایک جنتی آدمی اللہ تعالیٰ سے اجازت طلب کرے گا کھیتی باڑی کرنے کی کہ اللہ مجھے اجازت عطا فرما، میں یہاں جنت میں کھیتی باڑی کرنا چاہتا ہوں۔ فقال لہ الست فیما شئت، تو اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا کہ یہاں جنت میں نے تجھے جو کچھ آسائشیں عطا فرما رکھی ہیں کیا تیرے لیے کافی نہیں؟ نہ تجھے کوئی کام کرنے کی ضرورت، نہ تجھے کسی مشقت کو اٹھانے کی ضرورت، بغیر محنت کے جو تو چاہتا ہے تجھے یہاں میسر ہے، تو کیا یہ خوشحالیاں اور آسائشیں تیرے لیے کافی نہیں؟ تو ان میں مطمئن نہیں؟ قال بلا، وہ کہے گا کیوں نہیں یا اللہ، میں اس زندگی میں بڑا مطمئن ہوں، بڑا خوشحال ہوں، ولیکن احب ان ازرع، میری اپنی پسند ہے، میری چاہت ہے، شوق ہے کہ میں کھیتی باڑی کروں۔ قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فبازارا، اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ملے گی اور بیج وہ جنت میں بوئے گا۔ فبادر طرف نباتہ، ادھر وہ زمین میں بیج بوئے گا اور اگلے ہی لمحے اس کی جو پیداوار ہے نا وہ پیدا ہو جائے گی، اور وہ پیداوار بھی اس طرح ہوگی کہ وَاستِوَاؤُهُ وَاستِحْصَادُهُ فَكَانَ أَمْثَالَ الْجِبَالِ، وہ ساری کی ساری کھیتی اپنے ٹہنیوں پر، اپنے تنے پر کھڑی ہوگی، اور ادھر بیج بویا ہے اور ادھر کھیتی جو ہے وہ کاٹنے کے قابل ہو چکی ہے، پک بھی چکی ہے، اور وہ جھاڑ پیداوار کا اس انداز میں ہوگا کہ جیسے پہاڑ ہوتے ہیں نا، پہاڑوں کی طرح وہ درخت، اس کے پودے جو ہیں نا وہ بن جائیں گے، اتنا جھاڑ ہوگا۔ فیقول اللہ تعالیٰ دونک یبن آدم، اے آدم کے بیٹے لے، تیرا یہ شوق بھی یہاں پورا کر دیا گیا۔ فَإِنَّهُ لَا يُشْبِعُكَ شَيْءٌ، جنت میں ہر چیز تجھے دے دی، پھر بھی کھیتی باڑی کرنے کا ہی جنون طاری ہے، تیرا پیٹ کوئی نہیں بھر سکتا، تیرا پیٹ کوئی نہیں بھر سکتا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا نا، تو وہ جو دیہاتی آدمی بیٹھا ہوا تھا نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں، مجلس میں، وہ اعرابی بولا اور کہنے لگا واللہ لا تجدہ الا قرشیا او انصاریا فانہم اصحاب زرع واما نحن فلسنا باصحاب زرع۔ وہ جلدی سے بولنے لگا اور کہنے لگا یا رسول اللہ، وہ جنتی آدمی جو جنت میں جا کر بھی کھیتی باڑی کا ہی ارادہ کرے گا، شوق رکھے گا، یا تو وہ قبیلہ قریش سے تعلق رکھتا ہوگا یا وہ مدینے کے انصار صحابہ میں سے ہوگا، ہم دیہاتیوں میں سے وہ نہیں ہوگا، وہ ہم دیہاتیوں میں سے نہیں ہوگا، اس لیے کہ کھیتی باڑی کرنے والے یا مہاجرین ہیں یا انصار ہیں، ہم جو دیہاتوں کے لوگ ہیں ہم تو کھیتی باڑی کرتے ہی نہیں ہیں،
جب وہ اتنی جلدی سے بولے گا فضاحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کے یہ کہنے پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تبسم فرمانے لگے، آپ ہنسنے لگے کہ کتنی جلدی یہ بات اپنے اوپر چلا لے گیا اور اپنی صفائی دینے لگ گیا کہ وہ ایسا آدمی ہم میں دیہاتیوں میں سے کوئی نہیں ہوگا، یہ جو بھی ہوگا یا قریشی ہوگا یا پھر انصاری ہوگا۔ اس حدیث کو امام بخاری نے اس کتاب المزارعات میں ذکر کیا ہے یہ بتانے کے لیے کہ کھیتی باڑی یہاں ہم اپنی ضرورت کے پیش نظر کر رہے ہیں، لیکن اگر یہ شوق ہو اور جنت میں کوئی جنتی اپنی اس خواہش کا اظہار کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی یہ خواہش بھی پوری کر دے گا، کیونکہ مالک کا وعدہ ہے نا کہ فیہا ما تشتہی انفسکم، اس جنت میں ہر وہ چیز ہوگی جو تم خواہش کرو گے، ٹھیک ہے۔ اب اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ جنت میں جا کر خواہشوں اور مزاج جو ہے نا انسانوں کے، وہ اگرچہ یہ دنیا والے نہیں ہوں گے، روحانیت وہاں غالب ہوگی، یہاں مادیت غالب ہے، ادھر روحانیت غالب ہوگی، لیکن عادتیں، مزاج، پسند، ترجیحات یہ اس دنیا والا ہی ہوگا۔ بندے کی سوچیں اسی آئینے میں ہوگی جس انداز میں اس دنیا میں زندگی گزار کر گیا ہے، اور جس کی جو خواہش ہوگی جنت میں اللہ رب العزت اس کی وہی خواہش پوری کر دے گا۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آنے والے وقت کے اتنے علوم عطا فرمائے ہیں کہ کتنا لمبا سفر ہے، ابھی دنیا کی زندگی ہے اور اس کے بعد پھر قیامت قائم ہوگی، سب کو مار دیا جائے گا، پھر ایک وقت ایسا گزرے گا کہ جب ہاں کوئی بھی نہیں ہوگا سوائے اللہ کے، سب موت اور عدم کی حالت میں ہوں گے، پھر اللہ رب العزت ارادہ فرمائے گا اور سب کو زندہ کرے گا، ایک میدان میں اکٹھا کیا جائے گا اور ساری کے سارے انسانیت اور جنات جو ہوں گے وہ اس میدان معاشر میں اکٹھے ہوں گے، حساب و کتاب شروع نہیں ہوگا، انتظار کروایا جائے گا، اور یہ انتظار کتنا لمبا اور کتنے سالوں یا 100 سالوں پر مشتمل ہوگا اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اس کے بعد حساب و کتاب شروع ہوگا، پھر میدان معاشر کا عرصہ قیامت گزرے گا، اس کے بعد پل صراط سے گزرنے کا مرحلہ آئے گا، پھر جنت کے دروازے پر انتظار کروایا جائے گا، پھر جنت کے انتظار کا یہ مرحلہ گزرنے کے بعد جنت کا دروازہ کھولا جائے گا، جنتی جنت میں داخل ہوں گے، دوزخی دوزخ میں ڈال دیے جائیں گے، وہاں جنت میں جا کر جو بندے خواہش کریں گے اور اللہ کی بارگاہ میں جو عرض کریں گے، اللہ تعالیٰ انہیں جو ارشاد فرمائے گا، اور جو ان کی بندے کی اور خدا کی باہمی گفتگو ہوگی، اور اس گفتگو کے نتائج میں جو کچھ افعال سر انجام پائیں گے، میرا نبی آج ہی دنیا میں وہ سارے بتا رہا ہے۔ اب بھی وہ کوئی بندہ کہے کہ کل کا پتہ نہیں، تو پھر اس کی مت ماری گئی کہ یہاں تو ہزاروں سال بعد کی باتیں بھی بتائی جا رہی ہیں، تو ابھی کل کو لیے پھر رہا ہے۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا داد علم غیب کی بھی ایک جھلک ہے۔ اور کھیتی باڑی کی مناسبت سے یہاں یہ حدیث جو ہے وہ ذکر کر دی گئی۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، ان کننا لنفرح بیوم الجمعۃ، جمعے والے دن ہم بڑے خوش ہوتے تھے۔ خوشی کی وجہ کیا ہے؟ کہتے کانت لنا عجوزن، ایک بوڑھی مائی تھی، تاخذ من اصول سلق لنا کننا نغرسہ فی اربعائنا، ہماری کھیتوں میں کھالوں کے قریب قریب کچھ چکندر اگاتے تھے، اور وہ بوڑھی مائی کرتی کیا تھی کہ وہ چکندر جو تھی نا کھیتوں سے توڑ لاتی تھی، اور ان چکندروں کو لا کر فتجعلہ فی قدر لہا، ہنڈی میں ڈالتی، فتجعل فیہا حبات من شعیر، کچھ دانے جو کے ان چکندروں میں ڈال دیتی، لا اعلم الا انہ قال لیس فیہ شحم، کوئی چربی وغیرہ چکناہٹ وغیرہ کی چیز اس میں نہیں ڈالتی تھی، ولا وعدہ کا، نہ ہی اس میں کوئی گوشت ہوتا تھا، بس وہ چکندر اور جو تھے وہ ڈال کر ایک وہ کھانا ڈش تیار کرتی تھی۔ فَإِذَا صَلَّيْنَا الْجُمُعَةَ، جب ہم جمعہ پڑھ کے آتے،
زورنا، ہم اس مائی کے پاس جاتے، فقربتہ الینا، تو وہ جو کھانا اس نے تیار کیا ہوتا تھا وہ مائی ہمیں وہ کھانا دیتی، فَكُنَّا نَفْرَحُ بِيَوْمِ الْجُمُعَةِ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ، وہ کھانا اتنا مزیدار ہوتا تھا، جمعے والے دن ہم وہ کھانا کھا کے بڑا خوش ہوتے تھے، اور اس مائی کے اس کھانے کی وجہ سے ہمیں بڑی خوشی ہوتی۔ وَمَا كُنَّا نَتَغَدَّى وَلَا نُقِيلُ إِلَّا بَعْدَ الْجُمُعَةِ، اور جمعہ والے دن ہم ناشتہ بھی نہیں کرتے تھے، فکر ہوتی تھی کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جا کر جمعہ ادا کرنا ہے، اور سوتے بھی نہیں تھے، قیلولہ بھی نہیں کرتے تھے، بلکہ صبح اٹھنے کے بعد جمعے کی تیاریوں میں لگ جاتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی میں آ کر آگے جگہ پانے کی کوشش کرتے، اور آگے جگہ پا کر ہم جمعہ ادا کرتے، جمعہ ادا کرنے کے بعد ناشتہ بھی مائی کے پاس وہ چکندروں سے بنی ہوئی ہنڈیا کا ہوتا، بڑی خوشی ہوتی کہ وہ مائی جو ہے نا وہ ہمارے لیے وہ کھانے کی ڈش تیار کرتی۔ اس کو اس باب میں ذکر کرنے کی مناسبت بھی یہی ہے کہ یہ بھی کھیتی باڑی سے تعلق رکھتا ہے کہ فصلوں میں اگا ہوا چکندر جو تھا وہ مائی جو تھی وہ اس کا سالن بناتی یا کھانا تیار کرتی۔ اس حدیث شریف سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جمعے کی تیاری میں صحابہ کرام کی دلچسپی کتنی ہوتی تھی، کہ کوشش کرتے تھے کہ ہم جلدی سے جلدی جائیں، تیاری کریں جمعے کی، آگے جگہ پا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب سنیں، ان کے پیچھے جمعہ ادا کریں، پھر بعد میں کھانا کھائیں گے، بعد میں ہم آرام کریں گے۔ اور پھر اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ صحابہ کرام کے ساتھ ساتھ صحابیات کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق اور محبت ایسا تھا کہ شہر کے باہر سے جو لوگ جمعہ پڑھنے کے لیے آتے تھے ان کے لیے جس کو جتنی توفیق ہوتی، ایک بندہ، دو بندہ، تین بندوں کا کھانا، تو وہ کھانے بنا بنا کر ان لوگوں کی ضیافت کرتے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہوتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمانوں کی مہمان نوازی کرتی۔ یہ اپنی اپنی محبتیں تھیں ان کی، یہ صحابیات کا شوق تھا۔ اور اس سے ایک یہ بھی مسئلہ پتہ چلا کہ جب عورت عمر کی بڑی ہو جائے، قابل اشتہا، قابل مشتہات وہ نہ رہے، اور اس کے وجود میں وہ شہوت کے پہلو نہ رہے جو عام جو نوجوان عورتوں میں رہتے ہیں، تو اس کے لیے پردے کے وہ حکم نہیں رہتے جو عام نوجوان عورتوں کے لیے پردے کے احکام ہوتے ہیں، کیونکہ یہ حضرت سہل بن سعد جو جس مائی کا ذکر کر رہے ہیں وہ کوئی ان کے خاندان کی تھوڑی تھی، وہ تو ایک مائی تھی، اجنبیہ تھی ان کے لیے کھانے کا انتظام کرتے، اور وہ جا کر کھانا کھاتے اور اس مائی صاحبہ کو سلام بھی کرتے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب عمر کا اتنا تفاوت ہو اور بڑی عمر کی ہو جائیں تو پھر پردے کے احکام وہ نہیں رہتے جو عام نوجوان اور عورتوں کے لیے پردے کے احکام ہوتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے، اور یہ اس باب کی آخری حدیث ہے کتاب المزارعت کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یقولون، لوگ باتیں کرتے ہیں کہ ابو ہریرہ بڑی زیادہ حدیثیں بیان کرتا ہے، اور عادت رواج یہ تھا کہ اس وقت صحابہ کرام بہت کم حدیثیں بیان کرتے تھے، بہت کم، اور حدیث بیان کرتے ہوئے ڈرتے تھے۔ انہیں ڈر کیا ہوتا تھا کہ کہیں کوئی لفظ اونچ نیچ نہ ہو جائے، ہماری زبان سے کوئی ایسا لفظ نکل جائے جس کے متعلق ہم کہہ دیں کہ یہ رسول اللہ نے فرمایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نہ فرمایا ہو، تو پھر اس کی سزا پتہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری طرف جان بوجھ کر جھوٹ کی نسبت کی اس نے اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنا لیا۔ اس ڈر کی وجہ سے صحابہ کرام حدیثیں بہت کم بیان کرتے تھے، بہت کم، ضرورت کی بنا پر وہ حدیثیں بیان کرتے، جہاں ضرورت ہوتی وہاں بیان کرتے، حتی الامکان یہ کوشش کرتے کہ ہمیں نہ بیان کرنا پڑے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے دھڑک بڑی حدیثیں بیان کرتے، بہت زیادہ حدیثیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں۔ باتیں ہونے لگیں کہ جتنی حدیثیں ہیں، جتنے رسول اللہ کے فرمان ابو ہریرہ نہیں سنے ہیں، اور کوئی صحابی اتنی حدیثیں نہیں بیان کرتا، یہ بڑا حدیثیں بیان کرتا ہے۔ تو اس کا جواب دینے کے لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ الموعد، میں نے بھی اللہ سے ملنا ہے، مجھے بھی ڈر ہے، میں ایسے ہی حدیثیں نہیں بیان کر رہا، ٹھیک ہے، مجھے اللہ کا سے ملاقات ہونی، اگر جھوٹی باتیں کروں گا تو مجھے بھی ڈر ہے کہ کہیں میرا انجام خراب نہ ہو جائے۔ بات یہ ہے کہ ما للمہاجرین والانصار لا یحدثون مثل احادیثہ،
لوگ کہتے ہیں کہ مہاجرین اور انصار صحابہ میں سے کوئی ایسے نہیں صحابہ، جس طرح ابو ہریرہ حدیثیں بیان کرتا ہے اس طرح زیادہ حدیثیں وہ بیان نہیں کرتے۔ فرماتے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان اخواتی من المہاجرین کان یشغلہم الصفق بالاسواق، میرے بھائی مہاجرین جو تھے وہ تو بازاروں میں جا کر تجارت میں مصروف رہتے تھے۔ وَإِنَّ إِخْوَتِي مِنَ الْأَنصَارِ كَانَ يَشْغَلُهُمْ عَمَلُ أَمْوَالِهِمْ، اور میرے بھائی جو انصار ہیں ان کو مشغول رکھتے کھیتوں کے کام، وہ کھیتی باڑی کرتے تھے، کھیتی باڑی میں لگے رہتے۔ مہاجرین تجارت کرتے تھے، وہ بازاروں میں جا کر تجارت کرتے رہتے۔ وَكُنْتُمْ رَأَمْ مِسْكِينًا، اور میں مسکین آدمی تھا، نہ میرے پاس تجارت کے لیے کوئی سامان تھا، نہ میری کوئی زمین تھی کھیتی باڑی کرنے کی۔ میں کیا کرتا؟ الزم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ملء بطنی، پیٹ بھرنے کو کچھ مل جاتا، پیٹ بھر جاتا، بس بے فکر ہو کر رسول اللہ کی بارگاہ میں ہی بیٹھا رہتا۔ مجھے نہ تجارت کرنے کے سے کام تھا، نہ مجھے کھیتوں میں کھیتی باڑی کرنے سے کام تھا، میں رسول اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کر رسول اللہ کی باتیں سنتا رہتا۔ فأحضر حین یغیبون وأعی حین ینسون، تو جس وقت وہ لوگ رسول اللہ کی بارگاہ میں نہیں ہوتے تھے میں ہوتا تھا، وہ باتیں بھول جاتے تھے اپنے کام کاج میں مصروف ہونے کی وجہ سے، پر مجھے کوئی کام ہی نہیں تھا، میں یاد رکھتا تھا۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوما لن یبسط احد منکم ثوبہ حتی اقضی مقالتی ہذہ، اور پھر صرف اتنی بات بھی نہیں ہے، بات اس سے اگلی بھی ہے۔ وہ کیا ہے؟ کہتے ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کچھ کلمات اپنی زبان سے ادا کرنے لگا ہوں، جو بندہ اپنی چادر بچھا دے اور جب تک میں وہ الفاظ اپنی زبان سے ادا مکمل طور پر نہ کر لوں تب تک وہ اپنی چادر بچھائے رکھے، پھر جب میں اپنی بات مکمل کروں یجمعہ الی صدرہ، تو وہ اپنی بچھائی ہوئی چادر کو سمیٹے اور اپنے سینے سے لگا دے۔ فینسا من مقالتی شیئا ابدا، تو فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ بندہ کبھی بھی میری وہ بات نہیں بھولے گا جو اس نے مجھ سے سنی ہوگی۔ ہم آتے ہیں کہ جب یہ رسول اللہ نے فرمایا فبسطت نامرۃ لہا لیس علی ثوب غیرہا، میرے بدن پر ایک ہی چادر تھی، جب رسول اللہ نے یہ فرمایا تو میں نے وہی چادر زمین پر بچھا دی۔ حتی قد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مقالتہ، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کلام مکمل کیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کلام مکمل کیا ثم جمعتہ الی صدری، میں نے وہ چادر لپیٹی اور اپنے سینے سے لگا لی۔ فوالذی بعثہ بالحق ما نسیت من مقالتہ تلک الی یومی ھذا، فرماتے اللہ کی قسم ہے وہ چادر سینے سے لگانے کی دیر تھی، آج تک میں نے رسول اللہ کی کوئی بات بھی بھلائی نہیں، میرے حافظہ میں اسی طرح ساری کی ساری باتیں موجود ہیں، مجھے کچھ نہیں بھولا۔ اور یہ بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میں حدیثیں زیادہ بیان کرتا ہوں کہ مجھے حافظہ بھی رسول اللہ کی بارگاہ سے ملا ہے۔ اب اندازہ کریں رسول اللہ کی عطا کا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صرف داد و دہش کا انداز یہ نہیں ہے کہ درہم دیتے ہیں، دینار دیتے ہیں، کھانا دیتے ہیں، پینے کو دیتے ہیں، لباس دیتے ہیں، مال دیتے ہیں، بلکہ جو چیزیں دکھائی دینے والی نہیں ہے، قوت حافظہ جس کے پاس نہ ہو وہ کہاں سے لے سکتا ہے کوئی لیبارٹری؟ ایک کند ذہن ہو اس کو ذہین کرنے والی کوئی لیبارٹری ہے دنیا میں؟ سائنس نے اتنی ترقی کر لی ابھی تک اس مقام کو نہیں حاصل کر سکی کوئی اس بیماری کا علاج ہی کر لے۔ کون سا خزانہ ہے جو کسی کو یہ دولت دے سکتا ہے کہ جس کے پاس یادداشت کی قوت نہ ہو؟ اسے یادداشت کی قوت کون دے سکتا ہے؟ میرا نبی دے سکتا ہے، میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم دے سکتے ہیں۔ اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ کی جھولی میں قوت حافظہ ڈالی اور ایسی عطا فرمائی کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ وہی رسول اللہ کی عطا ہی تو ہے کہ جو مجھے میرے کانوں نے سن لیا، بھولا ہی نہیں۔ اور یہ جو میں تمہیں علم کی صورت میں لنگر تقسیم کر رہا ہوں، یہ لنگر مجھے مدینے کے تاجدار کی بارگاہ سے ملا ہوا ہے، یہ فیضان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ واللہ لولا الآیتان فی کتاب اللہ ما حدثتکم شیئا ابدا، کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم اگر قرآن پاک کے اندر 2 آیتیں نہ ہوتی تو میں تمہیں کوئی بات بھی نہ بتاتا۔ وہ 2 آیتیں کون سی ہیں؟ امام بخاری علیہ رحمہ نے یہاں اشارہ دیا ان کی طرف،
فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں ان باتوں کو جو ہم نے نازل کی ہیں ہدایت کی۔ ان آیات کا جو حاصل ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو برا کہا، ان کی مذمت کی کہ جو علم کو چھپائیں، بلکہ علماء کے ذمہ اللہ تعالیٰ نے یہ ڈیوٹی لگائی ہے کہ جو تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ سے علم ملا ہے اسے پھیلاؤ تاکہ جہالت کے اندھیرے دور ہوں۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ کی حدیثوں کو اس لیے نشر و اشاعت کر رہا ہوں، ان کو پھیلا رہا ہوں تاکہ میرا شمار ان لوگوں میں نہ ہو جو علم کو چھپانے والے ہیں، میرا شمار ان لوگوں میں ہو جو علم کو پھیلانے والے ہیں۔ تو جن کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ان کی یہ ذمہ داری لگائی ہے کہ وہ علم کو پھیلائیں، اور بحمدہ تعالیٰ علم کو پھیلانے کے لیے ہی مسجد مدینہ و مدرسہ مدینۃ العلوم جو ہے وہ دن رات کوششوں اور کاوشوں میں ہے، درس حدیث کی شکل میں، حلقہ درس قرآن کی شکل میں، دیگر جو پروگرام ہیں ان کی صورت میں۔ تو آپ لوگ ان پروگراموں میں شرکت کریں اور علم کو سیکھیں، علم کو آگے پھیلائیں، سکھائیں، تاکہ ہمارا بھی شمار ان لوگوں میں ہو جو علم کو پھیلانے والے ہیں، ان لوگوں میں ہمارا شمار نہ ہو جو علم کو چھپانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سیکھنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله